نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. آئیے آپ اور ہم مل کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بےقص پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ جھوم درود پاک پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدا تیرا. برادران ملت اسلامیہ، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی اپنے محبوب کی شان قدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب عن قریب تمہارا رب تم کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. آپ تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوگا کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی ارمان رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے. نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہی خواہش رہی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ ارمان مچاتا رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ شوق مغزن رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو دل میں یہ تمنا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے. دنیا میں جتنے اولیاء اللہ ہیں سبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. چرند و پرندے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. شجر و حجر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. بحر و بر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. خشک و تر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. شمس و قمر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. باغوں کے بلبل اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. چاند کی چاندنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں. لوح و قلم اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. عرش و کرسی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتا ہے. چاند کی چاندنی اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. ساری دنیا اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، رسول کو بشر کہنا کفار کی عادت ہے. رسول کو بشر ابو جہل نے کہا، رسول کو بشر ابو لہب نے کہا، فی زمانے ہی رسول کو بشر عبد الوہاب نجدی نے کہا، رسول کو بشر اشرف علی تھانوی نے کہا، رسول کو بشر اسماعیل حلوی نے کہا، رسول کو بشر رشید احمد گنگوہی نے کہا. کان کھول کر سن لیجیے، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا وہ اندھا کہ گندھا، جس نے بھی رسول کو اپنی طرح کہا اس کی عقل مفلوج ہو چکی ہے. رسول بشر ہے اور ضرور ہے لیکن عام بشر نہیں بلکہ افضل الاعلی بشر ہے. جہاں تمام انسانوں کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے وہاں رسول کی بشریت رہنمائی کرتی ہے. محسن کائنات کی انسانیت رہنمائی کرتی ہے. رسول کو اپنی طرح بشر کہنے والے ذرا جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل تم نے آدم علیہ السلام کی ریاضاری کو دیکھا، نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی جلال کو دیکھا، داؤد علیہ السلام کی کمال کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھا، یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا، ایوب علیہ السلام کے صبر کو دیکھا، زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، صدیق اکبر کی صداقت کو دیکھا، فاروق اعظم کی عدالت کو دیکھا، عثمان غنی کی سخاوت کو دیکھا، حضرت علی کی شجاعت کو دیکھا. کیا کسی کو محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پایا تو جبرائیل اس طرح عرض کرتے ہیں کہ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تم جبرائیل سے پوچھو
اے جبرائیل تم نے کسی کو رسول کی طرح نہ پایا کہ اپنے کو رسول کی طرح سمجھتے ہو یا رسول کو اپنی طرح سمجھتے ہو؟ تو جبرائیل جواب دیتے ہیں اے نادان ہوش سے بات کر، نہ میں اپنے کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ رسول کو اپنی طرح سمجھتا ہوں۔ کیا تم کو معلوم نہیں کہ معراج کی رات جب میں سدرۃ المنتہا پر رک گیا اور رسول آگے بڑھنے لگے، اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو رسول کو آگے جانے سے روک دیتا اور یہ کہتا یا حبیب اللہ آپ آگے نہ جائیں ورنہ میرے پر کی طرح آپ بھی جل جائیں گے۔ اگر میں رسول کو اپنی طرح سمجھتا تو جب رسول سدرہ سے آگے بڑھے تو میں بھی بڑھ جاتا۔ اے نادان انسان سن، نہ میں اپنے کو رسول کی طرح سمجھتا ہوں نہ اپنے آپ کو رسول کی طرح جانتا ہوں۔ رسول حاکم ہے اور میں محکوم ہوں، رسول آقا ہے میں تو غلام ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ غور کیجئے تو نبی کی بشریت میں بے شمار حکمتیں نظر آئیں گی۔ آپ تاریخ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے دو معجزے دیکھے، ایک بغیر باپ کے پیدا ہونا اور دوسرا مردوں پر جان ڈال دینا اور بیماروں کو شفا دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے لگے، خدا کا بیٹا کہہ کر پکارنے لگے۔ یہودیوں نے حضرت علیہ السلام سے صرف ایک معجزہ دیکھا تو خدا کا بیٹا کہنے لگے۔ ہمارے نبی نے ہزاروں معجزے دکھائے، باطلوں نے طرح طرح کے معجزے دیکھے۔ چاند دو ٹکڑا ہو گیا، اشارے سے ڈوبا ہوا سورج لوٹ آیا، حکم سے بادل آ کر برسا اور اشارہ پا کر پڑ گیا۔ حضور کے حکم سے دو طرف جو دور دور سے آپس میں جڑ گئے، کنگریوں نے کلمہ شہادت پڑھا، تھوڑے سے کھانے سے لشکر کا پیٹ بھر گیا، انگلیوں سے پانی کے فوارے جاری ہوئے، اشارے پر مردہ زندہ ہوئے، بے شمار معجزات کا ظہور ہوا۔ اندیشہ تھا کہ حضور علیہ السلام کو بھی کوئی خدا کا بیٹا نہ کہنے لگے، اسی لیے خود ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، میرے معجزات کو دیکھ کر مجھے خدا کا بیٹا نہ کہنا، میں تمہاری طرح بشر ہوں اور خدا کا محبوب ہوں، دونوں جہاں کا نبی ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، کفار مکہ کہا کرتے تھے اے محمد آپ رسول نہیں ہے، آپ اللہ کے نبی نہیں ہے، آپ اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہے، آپ اللہ کے مرسلین میں سے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام میں قلبیت میں رنج پہنچا، کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا نبی نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا پیغمبر نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا حبیب نہیں ہوں؟ کیا میں اللہ کا محبوب نہیں ہوں؟ جواب میں خالق کے کائنات ارشاد فرماتا ہے یاسین اے میرے محبوب والقرآن الحکیم، قسم قرآن کی انک لمن المرسلین، بے شک رسول ہے۔ اے میرے حبیب میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک رسول ہے۔ تجھے کوئی رسول مانے یا نہ مانے میں تجھے رسول مانتا ہوں، تجھے کوئی نبی مانے یا نہ مانے میں تجھے نبی مانتا ہوں، تجھے کوئی پیغمبر مانے یا نہ مانے میں تجھے پیغمبر مانتا ہوں، تجھے کوئی حبیب مانے یا نہ مانے میں تجھے حبیب مانتا ہوں۔ اے میرے پیارے تجھے دنیا والے محبوب مانے یا نہ مانے میں تجھے محبوب مانتا ہوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب قرآن کی قسم بے شک رسول ہے۔ قسم کھانے والا کون ہے؟ خالق کے کائنات ہے۔ کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ خالق کے کائنات فرماتا ہے اے میرے محبوب آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو، میں قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں بے شک رسول ہے۔ وما علینا الا البلاغ، السلام۔